اگلا سوال جو ہے جی اسی میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی بات ایک آئے گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اتحاد امت کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ اختلافات پہ بات ہو. اس میں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا، جیسے بھی آپ نے فرمایا نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ باقی جو ہے نا وہ تو ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے نا جی کہ وحدت امت کریں یا سارے ٹھیک ہیں جی سب کو سنیں. وہ تو صاف بات کرتے ہیں جی ہمارا فرقہ جنتی ہے، باقی سب جنوی ہیں. اور جناب طارق جمیل صاحب جیسے لوگ ہیں جو وحدت امت کی بات سر یہ وہ بات کر دینا، یہ کہیں ٹی وی پہ آگے کہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب علماء ریپریزنٹیٹیو ان کے آگے بیٹھ کے کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں میرا فرقہ جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں. نہیں وہ تو لکھتے ہیں یہ چیز. اور سر نہیں نا، لکھنا اور چیز ہے، آ کے ڈکلیئر کریں. آپ کیا مانتے ہیں کہ جیو چینل کے اوپر بیٹھ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء لائیو پبلکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ادھر جنتی بیٹھا ہوں، باقی یہ میرے چار جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ دوست کی بھی ہیں، ان کے سارے کروڑوں فالوور دوست کی ہیں؟ یہاں تو ایک سیاسی لیڈر نے دوسرے سیاسی لیڈر کے ماننے والوں کو گدھے کہہ دیا ہے، تو کل سے کتنا شور مچا ہوا ہے. تو اگر یہ جنمی کہہ دیں ان کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیں گے ان کے ماننے والے، اور یہ اندر ٹی وی پہ نہیں آ سکیں گے. سر نہیں کہیں گے کبھی بھی، تو یہ کہیں اعلانیہ کہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے. ٹی وی پہ آگے تو اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں. باقی رہا ہم نے جو اللہ کے فضل سے اتحاد امت کرایا نا، اس طرح کا اتحاد امت تو تاریخ اسلام میں نہیں کسی نے دیکھا. آپ نے آج تک یہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ ایک اہل حدیث بریلوی کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہو میرے خلاف کہ انجینئر غلط کہہ رہا ہے، بریلوی صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور وہ اہل حدیث ہو؟ سر اتنا بڑا آگ پانی جمع کرنا یہ تو ہم نے اتحاد کرایا ہے. ایک بریلوی مولوی دیوبندی اور اہل حدیث کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہے کہ یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، ان کے تو کم از کم وہ بزرگ ہیں، یہ کچھ چل پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کتوں آ گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کا تو اتحاد امت کسی نے خواب میں نہیں سوچا تھا. آج تک تو بریلویوں کے حق میں کلپ چڑھاتے تھے، دیوبندیوں کے حق میں، اہل حدیث کے حق میں. یہاں تو ایک دوسرے تو اتحاد امت تو اللہ کے فضل سے جو ہم نے کروایا نا جی، اس طرح کا اتحاد امت تو کسی نے نہیں دیکھا. وہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو وہ کہنا جی میرے ساڈے بزرگوں نے کیا، وہ کہنے وہ ساڈے نے بھی کیا، اچھا چلو دیکھ لینا جناب. بزرگ تو دیکھو، بزرگ تے سانجے ہوندے نے، کہندے نا ماما تے سانجیاں ہوندیاں نے، یہ کہندے بزرگ تے سانجے ہوندے نے، اور بزرگ ہو گئے نے سانجے. تو بزرگ بچاؤ مہم جب شروع ہوئی، انہوں نے کہا ہم آپ کے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں، آپ ہمارے کا. وہ آپس میں بے شک لڑتے رہے آپس میں. میرا کلپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی جنگیں رہی ہیں ان میں. تو اتحاد امت اللہ کے فضل سے کروایا. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نمازیں پڑھو ایک ایک فرقے کا نام لے کے؟ تو اتحاد امت نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ کو مسلم کہو، کیا یہ اتحاد امت نہیں ہے؟ اتحاد امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے نام پہ ہوگا یا مسلم نام پہ ہوگا؟ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں بابوں کا ماننے والا بھی نہیں، سو کالڈ وہابی بھی نہیں، میں مسلم ہوں. تو اسی نام کے اوپر ہوگا. باقی طارق جمیل صاحب کی مثالیں دینا غلط ہے. طارق جمیل صاحب نے گستاخانہ عبارتوں پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا اس کا کوئی ہے والا آپ کے پاس؟ کوئی نہیں کرایا نا. تو سر طارق جمیل صاحب بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں نے ان کاموں کو ہاتھ ہی نہیں ڈالنا. لیکن ان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کا مسئلہ تو یہی ہے. بریلوی، آپ خیر بریلویوں کو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے یا میرے برابر تو جانتے ہی ہوں گے. کیا بریلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم جو بندیوں والے حدیثوں سے کیسے اتحاد کریں، وہ گستاخ ہیں، کہتے ہیں نا. تو سر جب تک بریلویوں کا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو اتحاد امت کیسے ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں گستاخ ہے. جب تک ہم یا ان گستاخوں کو گستاخ نہ کہہ لیں یا ہم یہ ثابت کریں وہ گستاخ نہیں تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اتحاد امت نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے. ہم نے تیسری بات کر دی ہے کہ بالکل وہ بھی گستاخ تھے اور آپ کے بزرگ بھی گستاخ ہیں، یہ دیکھ لو. تیسری بھی جو شے کاٹ دیتی ہے. ایک تو یہ تھا ہم کہتے نہیں یہ جو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو انہوں نے ماننی نہیں تھی. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ گستاخ جو ہے وہ ان کے بزرگ کو ہم ایڈورس کر لیتے. تو انہوں نے کہا ہاں پھر تو آپ ہمارے فرقے میں آ جاؤ. ہم نے تیسرا کام کیا، ہم نے کہا وہ بھی گستاخ، آپ کے بزرگ بھی گستاخ. مسئلہ 71B دیکھ لیں. تو اتحاد امت کروا دیا. تو میرے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اب یہ آپ ایک بندہ جو سرجن ہے آپ اس سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یار تو ہومیوپیتھک دوائی کیوں نہیں دیتا. ہومیوپیتھک کی اپنی فیلڈ ہے، سرجن کی اپنی فیلڈ ہے. سرجن نے جب بھی اس کا کام ہی کٹ لگانا ہے. آپ ایک سرجن کو کہہ سکتے ہیں یار تیرے کو جڑا بھی مریض آتا ہے تو سیدھا کٹ پھیرنا ہے، تو وہی کہے گا کہ میرے پاس آتے ہی مریض وہ ہے جس کو کٹ پھیرنا ہوتا ہے. جس نے کٹ نہیں پھروانا ہوتا وہ تو ہومیوپیتھک دوائیاں ہی کھاتا ہے نا.
جب وہ میری سٹیج تک پہنچتا ہے تو میرے تو کٹ والی سٹیج ہی ہے نا سر. تو یہ سرجن والا کام ہے ہمارا, تو ہماری تو مجبوری ہے. تو اتحاد امت کروا رہے ہیں الحمدللہ اس بنیاد پہ کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے رو, یار تواڈے بزرگوں نے بھی ہاتھ کیتا, ساڈے نے بھی ہاتھ کیتا. تو میں نہیں کہتا آپ مجھے مجدد مان لیں کہ آپ نے ہمیں بتایا, میں نہیں, میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچے اور نعرہ لگائے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گئی, تسلی ہوگی. چلیے بھائی, اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وحدت امت وغیرہ, یہ اس سے تو پھر سیکولرزم ایسے پھیل جاتا ہے کہ جناب جو سیکولر بے دین قسم کا طبقہ ہے ان کا تو اتحاد ہی اتحاد ہے. کیونکہ اختلاف جب ہو گئی تب کہ کوئی بندہ پڑھے تو ٹھیک ہے, پھر جیسے عام لوگ ہیں پڑھے ہی نہ, دین پہ عمل ہی نہ کریں تو ٹھیک ہے, سب بھائی بھائی ہیں. پھر نہیں, سب کدھر بھائی بھائی ہیں میرے بھائی. سیکولر کیا سارے خود ایک پیج کے اوپر ہیں؟ جب مفادات کا کنفلکٹ آئے گا نا, تو یہاں بھی میں آپ کو سیدھا سیدھا کہتا ہوں, آپ اتحاد امت کرا لیں گے, مفادات کے جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی گورنمنٹ اگر کہہ دے نا جی آندہ کے بعد کوئی بندہ چندہ نہیں دے گا مدرسوں کو, ہم سب کو برابر کا چندہ دیں گے, تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑے گا. جب ایک بریلوی کو یہ پتا ہوگا کہ میں جو مرضی کروں مجھے مہینے کا جو چندہ ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے, چاہے میں اچھی تقریر کروں یا بری, تو وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ پازیٹیو باتیں ہی کرے. اس طریقے سے دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی. تو یہ سارا مسئلہ ہی روٹی روزی کا ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں نا جب کسی کے درمیان لڑائی کرانی ہے آپ ریسورس کامن کروا دیں. جب کامن ریسورسز ہوں گے خود بخود لڑائی شروع ہو جائے گی, وہ کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. یہاں فرقوں کے اندر بھی کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو رہی. تو وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو فرقہ ہی ایک ہے. جو بندی آتی مواتی کیوں ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں؟ وہ تو فرقہ ایک ہے. بریلویوں میں چشتیہ اور نقشبندیوں کے درمیان کوئی اختلاف اتنا صغیر نوعیت کا موجود ہے؟ آپ کو پتا ہے نقشبندی یہ رفع صبابہ کے مسئلے میں بڑے سخت ہیں. غلام سعود سعیدی صاحب نے لکھا ہے کئی مسجدوں سے لوگوں کو یہ نماز میں انگلی اٹھانے کے اوپر اٹھا کے اپنے پھینکا انہوں نے, اپنے بریلویوں کو, کیونکہ شیخ احمد سرندی اس کو غلط سمجھتے تھے, وہ نقشبندی نہیں اٹھاتے. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپس میں لڑتے ہیں, آپ کہاں سے ان میں اتحاد کرا سکتے ہیں؟ اتحاد صرف اس طرح ہوگا کہ وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. میں نے کہا بالکل اس طرح اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو. آپ کو لگے گا کئی معاملات میں بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی معاملات میں اہل حدیث ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی معاملات میں دیوبندی اور شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی معاملات میں غلط کہہ رہے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے اپنا پہلے چھوڑو, دوسروں کا بھی چھیڑ کے دیکھو. یہ ہے اتفاق. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اتحاد امت کیسے ہوگا, اس میں طارق جمیل صاحب کی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے ساتھ, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. مسئلہ 179 کا کلپ ہے, اس میں نے بتایا کہ پہلا اصول ہے اپنا پہلے چھوڑو.